جب یہ بات آئی کہ داعی کے اندر علم ہونا چاہیے، علم والوں کو دعوت اللہ کا کام کرنا چاہیے، تو بعض اہل علم نے یہ نکتہ، اہل علم کی طرف سے یہ نکتہ آیا کہ ہر مسلمان علم والا ہوتا ہے ایک کافر کے مقابلے میں، اس لیے کہ کافر اللہ کی معرفت سے محروم ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے۔ کافر رسالت سے نا واقف ہے، رسول سے نا واقف ہے، مومن رسالت اور رسول سے واقف ہے۔ کافر آخرت سے نا واقف ہے، مومن آخرت سے واقف ہے۔ یہ بہت صحیح بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر موازنہ یہ کیا جائے کہ ایک مدعو جو کافر ہے اس کے مقابلے میں اگر مسلمان کی بات کی جائے، وہ مسلمان جو اپنے دین کی سی بنیادی باتیں جانتا ہے، تو یقیناً اس کے مقابلے میں یہ علم والا ہوا، اس کے پاس علم کی بنیاد ہے۔ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، چاہے سن کر اس نے پہچانا ہو، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت، بنیادی جو جذبہ ہے، بنیادی جو مسئلہ ہے، اتنا علم اس کے پاس۔ یہ صحیح بات ہے بالکل، لیکن جو سوال سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ ایک داعی کے لیے علم کا اتنا سرمایہ کافی ہے جو ایک عام مسلمان کے پاس ہوتا ہے؟ یہ دعوت کی ابتدا کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی ہوگی، آپ اپنی دعوت، اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ تم اگر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو یہ شرک ہے، ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا حکم ہے، یہ بات آپ شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن ساری زندگی کیا یہی ہمارا علمی سرمایہ ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ کر کہ ہر مسلمان ایک کافر کے مقابلے میں بنیادی علم رکھنے والا ہے، ساری زندگی اسی علم کے سہارے چلتے رہو، یہ سرٹیفکیٹ ہم دے دیں گے لوگوں کو؟ اس مسئلے کو پوری نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نزاکت اس میں یہ ہے کہ آدمی اگر اس میدان میں آنا چاہتا ہے، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ علم حاصل کر کے کتنے بڑے کارنامے انجام دینے والے ہوئے، آپ کا ابتدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اس میدان کے لیے وقف کر لیا، اپنے آپ کو زندگی کی مصروفیات میں اپنی یہ شامل کر لیا ہے کہ صبح و شام آپ ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں، تب پھر آپ کے اندر وہ بنیادی علم جو ایک مسلمان کی بنیادی معلومات کہلاتی ہیں، اتنا علم آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ علم پورا نہیں ہے، آپ کو اس کے بعد علمی تیاری جاری رکھنی پڑے گی۔ آپ بسم اللہ کر چکے ہیں، لیکن بسم اللہ پر ہی اختتام نہیں ہو سکتا، بسم اللہ سے ہونے والی شروعات بڑے لمبے سفر کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ علمی تیاری میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے اور آپ کے سماج کی سچائی کہ دعوت اللہ کے موضوع پہ کام کرنے والے ہمارے اپنے بہت سارے احباب اس میدان میں بڑی کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ آپ سے شکایت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ بغیر علم کے یا ناقص علم کے یا جو ہے دلائل والے علم کے بغیر آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے، آپ دعوت کا نقصان کر بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے۔ بسا اوقات آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے۔ بسا اوقات آپ دین کا نقصان کر بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے۔ میں آپ کے سامنے مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک معروف داعی نے جن کے پاس علمی سرمایہ کم تھا، معلومات کم تھی دین کی بنیادی معلومات کے معاملے میں، وہ جو مسلمان والی معلومات وہ تو تھیں بلکہ اس سے آگے تھیں، لیکن دین کا گہرا علم نہیں تھا، تو کھڑے ہوئے اسٹیج سے انہوں نے یہ بات کہی تھی، میں یہ بتا سکتا ہوں، میں ایسی 1000 چیزیں بتلا سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اصل میں ان کے دماغ میں ایک شبہ بیٹھ گیا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے ہی جیسے خدا کو پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ان کے دماغ میں یہ شبہ بیٹھ گیا اور انہوں نے وہیں سے یہ طے کر لیا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نہیں کر سکتا۔ ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے، حالانکہ لوگوں کے اندر بڑا نام ہے، بڑی پہچان، لیکن یہ کہا اللہ میں ایسی 1000 چیزیں بتا سکتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ جبکہ اگر انہوں نے یہ علم اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر حاصل کیا ہوتا، یہ مسئلہ معتزلہ کے زمانے ہی میں حل کر دیا گیا۔ معتزلہ کی طرف سے یہ شبہ پیدا کیا گیا تھا اور اس کا جواب اہل علم نے بڑے ہی معقول انداز میں، مدلل انداز میں دیا تھا، اور اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یا خدا ایسی 1000 چیزیں میں بتا سکتا ہوں جو نہیں کر سکتا، سراسر غلط جملہ ہے، حتیٰ کہ خود آدمی کے دین و ایمان پہ سوال کھڑا کرنے والا جملہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کما حق ہو تیاری کے بغیر آدمی مدعو کے سامنے چلا جاتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے۔
آپ سے مدعو بہت سارے سوالات کرتا ہے یا آپ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ان کو سمجھاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے خود آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جواب کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے واقف کار بھائیوں میں سے ایک داعی بھائی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو میدان دعوت سے جوڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ آئے، خوشی خوشی آ کر انہوں نے ہمارے سامنے بڑی تفصیل رکھی، کہا کہ میں دعوت اللہ کے میدان میں گیا تو سامنے والے نے ایک اعتراض کیا اور میں نے اس کا بڑا جواب دیا۔ سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا؟ اس کا اعتراض یہ تھا، کہا سامنے والے کا اعتراض یہ تھا کہ بھائی دیکھو، تم اسلام کی طرف بلا رہے ہو، میں ہندوازم پہ ہوں، کوئی کرسچینٹی پہ ہے، یہ سارے کے سارے الگ الگ راستے ہیں جو بالآخر جا کر ایک ہی سمندر کے اندر گرتی ہیں۔ یہ ندیاں ہیں، ساری ندیاں ایک ہی سمندر میں جا کر گرتی ہیں، یا مختلف راستے ہیں جن کی منزل ایک ہی ہے۔ اب وہ آدمی کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھئی تم تمہارے مذہب پر رہو، میں اپنے مذہب پہ رہوں گا، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس موقع پر ایک داعی کی حیثیت سے آپ کی اگر آپ کی نظر گہرے علم پر ہوگی تو آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، قابل قبول دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ جملے کہنے والے دراصل وہ لوگ ہیں جن کی نظر میں وحدت ادیان کا عقیدہ ہے، جو وحدت ادیان کے عقیدے کے قائل ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، سب راستے بالآخر منزل ایک ہی منزل تک پہنچانے والے ہیں۔ اب اس داعی کا کام کیا تھا؟ اس کے سامنے یہ بات بنتی تھی کہ وہ دو ٹوک انداز میں یہ موقف رکھے کہ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اب کوئی راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو کے علاوہ صرف ایک ہی راستہ، سیدھا راستہ، بس اسی پہ آؤ گے تو نجات ملے گی۔ لیکن جب یہ گہری باتیں، یہ جزئیات تفصیلی طور پر پڑھانا ہو آدمی تو وہی جواب دیتا ہے جو انہوں نے دیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جواب یہ دیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بات تمہاری صحیح ہے، میں بھی مانتا ہوں سب راستے منزل تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ راستہ سب سے سیدھا ہے اور سب سے آسان ہے اور سب سے جلدی تمہیں منزل تک پہنچائے گا۔ کہا میں نے یہ جواب دیا اور وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ سبحان اللہ! اگر وہ آدمی پلٹ کر کہہ دیتا نہیں مجھے جلدی نہیں ہے، کوئی جانے کی جلدی نہیں ہے، مجھے جو ہے لمبے راستے سے ہی صحیح پہنچنے کے لیے میں تیار ہوں، اس لیے کہ تمہارے راستے پہ آنے پہ مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، خاندان قبیلے سے چھوڑنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی، میں اتنی قربانی نہیں دے سکتا، ذرا لمبے راستے سے ہی سے پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ کے پاس جواب کیا ہوتا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پہ حجت کہاں قائم کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام؟ حاضرین گرامی، پوری تیاری نہ ہو، آدمی اپنا نقصان کرتا ہے، دین کا نقصان کرتا ہے، اس دعوت کا نقصان کرتا ہے جو آدمی جس کا مبلغ بن کر آیا ہے۔ میں اس ساری گفتگو کی روشنی میں جو بنیادی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جو کام منتخب کر رہے ہیں عظیم ترین کام ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر غیر معمولی جو کارنامے ہو سکتے ہیں، جو کوئی عام آدمی بھی انجام دینے کی کوشش کر سکتا ہے، جس راہ پہ چل سکتا ہے، ان میں سے ایک کام دعوت اللہ کا کام ہے، لیکن اس عظیم کام کے تقاضے بڑے عظیم ہیں، اور ان عظیم تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، گہرا علم ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ علم ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے پہلے ہی دن آپ کے پاس پورا علم نہیں ہو سکتا، تو آپ کیا کریں گے؟ جتنی باتیں معلوم ہیں اتنی ہی باتیں بتائیں آپ، لیکن ساری زندگی اتنی ہی علم پہ آپ گزارا نہ کریں، آپ اپنی علمی ترقی کی فکر کریں۔ اور علمی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو اہل علم کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ دعوت اللہ کے موضوع پر جتنے پروگرام کیے جاتے ہیں، ان پروگراموں میں جہاں دعوت کی اہمیت، فضیلت، مدعو وغیرہ بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں یہ علمی تیاری کا جو سلسلہ یہ بھی برابر جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، میں بڑی مختصر سی فہرست صرف آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ایک کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو کئی دروس کا تقاضا کرتا ہے موضوع کہ کئی دروس میں جا کر اس کو مکمل کیا جائے، لیکن میں آپ کو بنیادی طور پہ بتا دیتا ہوں ایک وہ معلومات جو ایک مسلمان کے پاس ایک مسلمان کی حیثیت سے ہیں، بنیادی معلومات، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، جو بنیادی معلومات ہیں، یہ بنیادی تعلیم ہے، بنیادی علم ہے آپ کے پاس۔
ان کے دلائل سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور آپ کے دین کی معرفت کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو مدلل آپ کریں. دلائل کیا ہیں ان کو یاد کریں آپ. اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ایمان کے جو 6 ارکان، ایمان باللہ، ملائکہ، کتب، رسل، الیوم الاخر، القدر خیری و شری، ان کا معنی و مفہوم اچھی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک داعی کی حیثیت سے. ایمان باللہ میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، ایمان بالملائکہ میں کیا باتیں آتی ہیں، ایمان بالکتب میں کیا باتیں آتی ہیں، ایمان بالرسل میں کیا باتیں آتی ہیں، ایمان بالیوم الاخر میں کیا باتیں آتی ہیں، اور ایمان بالقدر میں کیا باتیں آتی ہیں. ایک داعی کو ان سب باتوں سے واقف ہونا چاہیے. آپ یاد رکھیں، مدعو آپ سے وہی سوالات کرے گا جو انہی سے جڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ بات 6 یہ جو باتیں ہیں ان کو جاننے کے ساتھ ساتھ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان 6 باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی توحید، ایمان باللہ سے ایمان بالرسالہ کا کیا تعلق ہے، ایمان بالملائکہ کا ایمان باللہ سے کیا تعلق. آپ توحید آخرت تو جانتے ہیں، لیکن ایمان بالقدر کا ایمان باللہ سے کیا تعلق ہے. دعوت اللہ کے میدان میں آپ کو ان مسائل سے کہاں مدد ملتی ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے. اتنا ہی نہیں، خود ایمان باللہ کے اندر اگر ہم بات کریں، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے. یہ تینوں کو الگ الگ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد دعوت میں ان تینوں کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، میں مختصر کہہ دوں تو آپ کے سامنے توحید الوہیت آپ کا مقصد ہونا چاہیے، توحید ربوبیت آپ کی دلیل ہونی چاہیے، اور توحید اسماء و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کا ذریعہ ہونا چاہیے. میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، بہت سارے دعات کو دیکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کے اسماء حسنہ کا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفات کا سہارا نہیں لیتے. اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان ایک فرق ہے. اہل سنت کے پاس اسماء و صفات کے باب میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ کے پاکیزہ نام اور صفات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اہل بدعت کے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف منفی کلمات کے ذریعے کروایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ درخت نہیں، وہ جو ہے کوئی پتھر نہیں ہے، وہ کوئی ہوا نہیں ہے، وہ کوئی روشنی، کسی لائٹ کی روشنی نہیں ہے، وہ زمین نہیں ہے، وہ ہوا نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے. اس انداز میں تعارف کروانا، یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. لیکن کتنے دعات کو دیکھا ہے وہ اپنی تقریروں میں دھڑلے سے یہی نفی کا طریقہ اپناتے ہیں. اسماء و صفات کی باتیں یہ ساری، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں دعوت میں اسماء و صفات کی کہاں ضرورت پیش آئے گی. میں آپ کو بتاؤں، دعات کے اندر ایک معروف جملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نراکار ہے. آکار کا مطلب کیا لینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ آدمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسانوں جیسی شکل و صورت نہیں ہے تو یقیناً لیس کمثلہ شیء. لیکن اگر کوئی آدمی نراکار کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں، تب تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کلی نفی ہو جاتی ہے. ایک ایسا جملہ جس کے اندر غلطی کا پورا امکان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنے نام بتائے، اپنی ذات، اپنی صفات کا تذکرہ کیا. اس کا تذکرہ چھوڑ کر نراکار کے الفاظ میں آپ تعارف کروائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہیں دے پائیں گے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، ان کو پڑھ کر ان کو دعوت میں برتنے کا سلیقہ آنا چاہیے. دوسری بات، دعوت اللہ کے میدان میں علمی تیاری کے لیے ان 6 باتوں سے آگے بڑھ کر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اصل ایمان کیا ہے، کمال ایمان کیا ہے، کمال واجب، کمال مستحب کیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے تو زندگی میں پہلی بار ہم سن رہے ہیں اصل ایمان کیا ہے، کمال واجب کیا ہے، کمال مستحب ہے. اصل ایمان پر آدمی کو ہمیشہ کی جہنم سے نجات ملتی ہے. کمال واجب پر آدمی کلی طور پر جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، وہ جائے گا ہی نہیں اگر کمال واجب اصل ایمان کے ساتھ ہے. اور کمال مستحب سے آدمی کو جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے اس کے سامنے جنت اور جہنم کا فرق، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم سے روکنے والے اعمال آپ بتا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کون سی باتیں جو اصل ایمان میں آتی ہیں، کون سی باتیں جو کمال واجب میں آتی ہیں، کون سی باتیں کمال مستحب میں آتی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے.
آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کن باتوں سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کن باتوں سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کو ایمان اور کفر کے فرق آپ کو واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے. آپ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو کسی مستند عالم دین کے سامنے بیٹھ کر درس سیرت، دعوت اللہ کے تناظر میں مسلسل آپ کو لینا چاہیے. آپ کو دعوت اللہ کے تناظر میں قرآنی آیات دو قسم کی، ایک تو وہ جو انبیاء اور ان کے اقوام کے درمیان کے معاملات بیان کرتی ہیں، اور دوسری ان سے ہٹ کر دعوت اللہ کے مفہوم اور موضوع سے متعلق عام ہے، ان کی تفسیر. یہ دونوں قسم کی آیتوں کی تفسیر سلف صالحین کی تفسیروں کی روشنی میں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تبھی آپ کی دعوت علم والی دعوت ہوگی، علم پر مبنی دعوت ہوگی، اور صحیح منہج پر قائم دعوت آپ کی ہوگی. میرے پاس وقت زیادہ نہیں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف شرعی مواد کے اندر یہ. ان کے ساتھ ساتھ ایک داعی کو احکام اسلام کی جو حکمتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو مصلحتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو محاسن ہوتے ہیں. اب یہ حکمت کیا ہے، محاسن کیا ہے، یہ ساری باتیں جاننا جو ہے پھر آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. تفصیل کا وقت نہیں کہ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ احکام کی حکمت یا علت اور پھر اس کے ساتھ اس میں پائی جانے والی مصلحتیں اور محاسن اسلام کا تفصیلی تعارف کرواؤ. لیکن احکام کے اندر یہ بات آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ یہ بات یاد رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ مدعو کی معرفت اور مدعو کا جو مذہب ہے، اس کا جو دین ہے، مدعو کا جو مذہب ہے، جو اس کا دین ہے، اس کی معرفت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس لیے کہ مدعو کو اگر آپ نہیں پہچانیں گے بسا اوقات دعوت اس کے لیے مشکل بنا دیں گے. ایک لفظ میں آپ کو میں مختصر بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معلومات ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن ڈاکٹر جس طرح اپنے پاس کی دوائیں اٹھا کر ہر مریض کو ایک ساتھ نہیں دیتا، پہلے تشخیص کرتا ہے کہ کس مریض کا کیا مرض ہے، اس کے مرض کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے. آپ کو مدعو کی پرکھ آنی چاہیے، اور مدعو کی پرکھ آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے، علمی تیاری کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مدعو کی پرکھ آپ کو آ جائے گی، 2-4 سال آپ میدان میں کام کریں گے، مدعو کے ذہن کو آپ سمجھنے لگیں گے، لیکن اس کا علاج شریعت میں کیا دیا گیا آپ کے ذہن سے نہیں. آج ہوتا کیا ہے، مدعو کو پہچان کر ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جواب دے کر نکال لے جاتے ہیں. یہ کام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شبہ کا جواب قرآن و سنت میں کیا ہے، یہ اس اشکال کے سلسلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، وہ تعلیمات آپ اس کو پہنچا سکیں. میں بات کو طویل کرنا نہیں چاہتا، بنیادی پیغام آج آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت اللہ کے میدان میں علمی تیاری ہونی چاہیے. اور کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے جیسے کہا، ابتدائی مسلمان کے طور پر آپ کے پاس نبی کی دین کی معرفت کی جو بنیاد ہے وہ بسم اللہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دعوت اللہ کے میدان میں مستقل لگنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ سیکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے، جو مرحلہ وار آپ کو سیکھتے رہنا چاہیے. میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ ترتیبات ہو رہی ہیں جس میں واقعی معنوں میں شوق رکھنے والے لوگوں کے لیے اس قسم کی تفصیلی تعلیم کا بھی انتظام کیا جانے والا ہے. اگر آئندہ کبھی اس قسم کا کوئی پروگرام آپ کو ملتا ہے جس میں آپ کی علمی عملی تیاری کروائی جا سکتی ہے تو پھر آپ دلچسپی کے ساتھ شرک کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ علم سے ایسے جو ہے دعوت کو جدا کیا گیا ہے کہ آج ایک تصور ہی یہ بن گیا ہے کہ علماء دعوت کا کام نہیں کرتے، اور دوسری طرف دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو چھوٹی چھوٹی معلومات جانتے ہیں وہ کافی ہیں. دونوں بنیادیں غلط ہیں. آپ اپنے آپ کو ان دونوں غلطیوں سے پاک رکھ کر سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے علم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ دعوت اللہ کا کام انجام دینے کی کوشش کریں. اور بصیرت کی اساس سلف صالحین کے منہج میں علم صحیح پر ہے. صحیح علم بصیرت کی اساس ہے. وہ عقلی دلائل جو صحیح علم پر مبنی نہ ہو، خالص عقل پر مبنی ہو، اہل سنت والجماعت کی نظر میں یہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق نہیں ہے. دعوت اللہ کے عظیم
عظیم کام کو انجام دینے کے لیے بڑی عظیم محنت اور قربانی مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام سامعین کو، جو باتیں کہی سنی گئی ہیں ان پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو میدان کے مطابق تیاری کر کے میدان میں اتر کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔